اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ رعد آیت نمبر 38 and 39 دو آیت ہے، اور یہاں سے سیکشن نمبر 6 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 38 سے رکوع نمبر 6 چھٹا رکوع۔ آیت نمبر 38 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا پہلے، رسولاً یعنی بہت سارے رسول جو ہم نے بھیجے تھے۔ تو اللہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی پاسٹ میں بھی بھیجا تھا ہم نے بہت سارے رسولوں کو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے بنایا تھا ان کے لیے، ازواجن یعنی وہ شادی کرتے تھے، ان کی بیویاں بھی تھی، وذریۃ یعنی ان کی اولادیں بھی تھی، تو وہ شادی بھی کرتے تھے، ان کے بچے بھی تھے، اولادیں بھی تھی، اور سوائے مطلب ایک عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیس ڈیفرنٹ تھا کہ وہ بغیر یعنی کہ مطلب جو باپ کے یعنی جو باپ کا حصہ ہے وہ ان کی پیدائش میں وہ نہیں تھا، تو ان کا ایک ڈیفرنٹ ہی تھا، اور پلس ان کی مطلب جیسے ان کو اٹھا لیا گیا ان کی جو بھی 33 کی ایج سے، اور ان کے جو ان کا وہ تھا وہ بھی 3 سال تک چلا تھا لیکن مشن، لیکن ان کا ایک ڈیفرنٹ کیس ہے، بس وہ ایک ہیں جن کی شادی اور نہیں ہوئی اور ان کے بچے نہیں ہوئے، لیکن وہ ہوگا بعد میں جب وہ آئیں گے دوبارہ تو یہ ان کی شادی بھی ہوگی اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، اور نہیں ہے کسی بھی رسول کے لیے کہ وہ کوئی معجزہ بتائے یا وہ کوئی نشانی، کوئی آیت، کوئی سائن بتائے، اللہ سوائے اس کے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ نہ کوئی معجزہ دکھا سکتے تھے اور نہ ہی کوئی سائن، کوئی نشانی، کچھ بھی نہیں دکھا سکتے تھے اللہ کی اگر اس میں مرضی نہیں ہے تو، یعنی جن کسی نے بھی معجزات دکھائے جو بھی مطلب، تو وہ تمام کے تمام اللہ کے اذن سے تھا۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور سب کے لیے مطلب ہے لکھا ہوا، یعنی کہ وہ اجل کتاب یعنی ہر جو بھی اس کا موقع جو بھی ہوگا اس کا یعنی مقررہ وقت ہے سب کا۔ لِكُلِّ أَجَل کتاب، تو اللہ کا مطلب یہاں پر وہی ہے کہ جو بھی مطلب اجل یعنی کہ مطلب اس کا اپوائنٹڈ ابھی جو مطلب ختم ہونے والا جو بھی ٹائم ہے، یا لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، فار ایچ پیریڈ از این اپوائنٹمنٹ، سب کے لیے اپوائنٹمنٹ فکس ہے۔ We did send messengers before thee and appointed for them wives and children. And it was never the part of a messenger to bring a sign, except as Allah permitted or commanded. For each period is an appointment. اس کے نوٹس ہیں 1861. All the prophets of whom we have any detailed knowledge, except one, had wives and children. یعنی جتنے بھی نبی رسول جو بھی آئے جن کا ہمارے پاس بہت اچھا ڈیٹیلڈ یعنی بڑا تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں ہم کو نالج ہے،
تو ان سب کی بیوی اور بچے تھے سوائے ایک کے. The exception is Jesus, عیسیٰ علیہ السلام, the son of Mary, مریم کے بیٹے. But his life was incomplete. ان کی زندگی پوری ابھی incomplete ہے, پوری ہوئی نہیں ہے نا ابھی. His ministry barely lasted 3 years. اور پھر ان کی جو مطلب ان کا جو منسٹری یعنی ان کا جو بھی مشن جو تھا وہ 3 سال تک ہی رہا. His mission was limited. بہت ہی تھوڑے سے وقت کے لیے وہ تھے. And he was not called upon to deal with the many-sided problems that arise in a highly organized society or state. اور اس کے لیے ان کو نہیں یہ مطلب کیا گیا تھا کہ جو بہت سارے پرابلم یا بہت سارے جو بھی مطلب سوسائٹی یا اسٹیٹ میں جو بھی مطلب آتی ہے جو آرگنائزڈ سوسائٹی ہے تو اس کے لیے ان کو مطلب کبھی وہ چیز نہیں کی گئی, اس کے لیے ان کو نہیں بلایا گیا. وی پے ایکول ریسپیکٹ ٹو ہم, اور ہم ان کو برابر عزت دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی جلالی رسول اللہ کے تھے, بیکاز ہی واز Allah's messenger. But that is not to say that his message covers the same universal ground as that of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. یعنی ان کا جو میسج تھا انجیل بائبل اس میں تمام جیسے کہ وہ پورے یونیورسل گراؤنڈ پہ نہیں تھا. جیسے قرآن جو ہے وہ پوری مینکائنڈ کے لیے, پوری دنیا کے لیے, وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے. اور یہاں جو ہے پورا کے پورا یونیورسل گراؤنڈ پہ ہے, اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا وہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن. There is no reproach for a normal human being. یعنی کہ جو بھی مطلب نارمل جو انسان ہے ان کے لیے کہیں کوئی ملامت نہیں ہے. if he lives a normal life, human life, اگر وہ انسان کی جیسی نارمل زندگی بتا رہے ہیں. there is glory if he beautifies it. یعنی اگر اپنی زندگی کو تم خوبصورت بناتے اور بھی تو اس کے اندر تمہاری مطلب شان ہے. and sets a nobler example. اور پھر جو تم مثال قائم کرتے ہو وہ بھی بہت ہی نوبل, بہت اچھی اور بہت ہی مطلب اعلیٰ ہے. اور آف ورچو, ایگزامپل آف ورچو بھی اس میں یعنی اس کے اندر بہت سارے یعنی جیسے اخلاق اور پھر مطلب دوسرے تمام جو بھی جیسے کہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو یعنی مینرزم اور اخلاق اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہو دین ادر مین, یعنی دوسرے لوگوں سے زیادہ ایسے ہی جیسے کہ ایز ڈیڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جس طرح سے انہوں نے تمام ان کے ورچوز, ان کے مثالیں, ان کا یعنی جو خوبصورتی کے ساتھ ان کا جو زندگی نارمل لائف انہوں نے بتائی تو وہ مطلب ہے. تو ایسا کرنے والوں کے لیے کوئی ریپروچ نہیں, یعنی کوئی ملامت نہیں, کوئی ڈانٹ نہیں, کچھ نہیں. اور اس کی دوسری ہے نوٹ 1862 اور 1863, یعنی کہ 3 نوٹس ہیں. 1862 No prophet performed any miracle or showed forth any signs except as Allah willed. کسی بھی رسول اور نبی کے اختیار میں نہیں ہے یہ بات کہ وہ کوئی بھی معجزہ دکھائے یا کوئی سائنس یا نشانی دکھائے. قرآن کی آیتیں ہی کتنی بڑی نشانیاں ہیں, سائنس ہے. تو کوئی نہیں دکھا سکتا سوائے اس کے کہ اگر اللہ کی اس میں مشیت ہو, اللہ نے چاہا ہے, اور اللہ اگر وہ چاہتا ہے تو Allah's will یعنی Allah's مشیت is an all wise universal plan, یعنی کہ وہ ہے کمال پورا حکمت والا اور پوری کائنات پوری دنیا سب کے لیے مطلب اس میں اللہ کا پلان ہے which is not formed for the benefit of one tribe اور ون ملت اور ون ایج اور کنٹری. یعنی وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے کہ اللہ کا جو ارادہ اور اللہ کا جو پلان ہے, جو پلان کو اللہ کے پلان کو ارادہ کہتے ہیں, تو وہ نہیں فارم ہوتا, نہیں بنتا مگر کہ بھئی ایک ہی کوئی ٹرائب ہے جس کے فائدے کے لیے ہے, یہ بھئی یہ عربی لوگوں کے لیے, اور یا پھر کسی ملت کسی دین کے لیے ہے, یا انہیں ایک ہی کے لیے, ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی کسی ایک
عمر کے لیے ہے کہ بھئی یہ عمر کے اندر جو بھی لوگ آئیں گے اس ایج کے اندر انہی کے لیے ہے، نہیں، اور نہ ہی کسی ایک کنٹری کے لیے ہے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہو، یعنی سب کے لیے ہے وہ جو اللہ کا یونیورسل پلان ہے. The greatest miracle in history was and is the Quran. یعنی سب سے بڑا معجزہ جو ہے پوری تاریخ میں وہ تھا پہلے جب اتارا گیا قرآن، اس وقت سے لے کے اور آج تک ہے قرآن اور رہے گا. We can apprehend its beauty and grandeur. تو ہم اس کی خوبصورتی جو ہے، جو قرآن کی خوبصورتی، اس کی آیتوں کے اندر، اس اللہ کے کلام میں جو بیوٹی ہے اور اس میں جو گرینڈیور ہے، وہ today as much as did the people of al-Muhammad یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ's day، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دن سے لے کے آج تک وہ خوبصورتی، وہ شان، وہ جلال، وہ سب کچھ قرآن میں آج بھی ہے، تب سے لے کے آج تک، بلکہ اب ایون مور، زیادہ ہے. اب کیوں زیادہ ہے؟ As our collective knowledge of nature and of Allah's creation has increased. یعنی کہ ابھی کی جو مخلوقات ہیں، انسان سارے ابھی کے دور کے، ان کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے سب کچھ، کیونکہ اب وہ اور بھی زیادہ نئی نئی چیزوں کی جو ایجاد ہوتی ہے، پھر وہ جو ایک پورا علم جو ہے وہ ان کو ملتا جا رہا ہے، قدرت کا بھی اور ہر طرح کا وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے نا، علم تو بڑھتا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے قرآن کے اندر کی خوبصورتی اور بڑھ گئی، کیونکہ جب نالج بڑھ جائے گا، جب اس وقت جو صحابہ کرام تھے، اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ اللہ حشر کے دن ہم کو ہماری ایک بٹن دبے گا اور پوری زندگی سامنے سے ایسی جاری ہوئے گی دیکھیں گے، تو ہم وہ چیز سمجھ سکتے ہیں آج، کیونکہ ہمیں پتا ہے کمپیوٹر. لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وہ تو ٹی وی کی اسکرین کو بھی نہیں جانتے تھے. تو ان کو سمجھانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جب ایک اور یہ چیز بات تھی جس کے اندر کہا گیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مطلب کاؤچز پہ بیٹھ کر مسجد کے ڈور تک آئیں گے اور پھر وہاں سے اتر کے اور پھر مسجد میں جائیں گے. تو ان کو نہیں سمجھ میں آیا صحابہ کرام کو کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ رسول اللہ، کیا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو وہ تھی جو کاؤچز جو کار کے اندر ہوتے ہیں، تو اس پہ بیٹھ کر ہی لوگ آتے ہیں نا، اور پھر برابر اندر آتے ہیں، پارک کرتے ہیں بالکل مسجد کی پارکنگ کے اندر یا قریب مسجد کے. تو ان کو سمجھ میں وہ چیز نہیں آ سکتی تھی جتنی ہم آج سمجھ سکتے ہیں. تو قرآن کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوا. پھر نیکسٹ نوٹ ہے 1863 کتاب. کتاب مینس اے لا ڈیکریڈ، یعنی کہ جو بھی مطلب شریعت یا قانون جس کا کہ حکم کر دیا گیا. A decree established یعنی جو بھی فیصلہ یا فرمان جس کو قائم کر دیا گیا. پھر ہے نیکسٹ آیت 39 یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. یمحو کا مطلب ہے بلاٹ کر دینا، کسی چیز کو مٹا دینا. یعنی کہ مطلب تم نے کچھ چیز ابھی لکھی، بورڈ پہ لکھا سمجھو تم نے، اس کو پھر تم نے ڈسٹر سے مٹا دیا، سب کو بجھا دیا. یا پھر تم نے جو چیز لکھی پیپر پہ اور اس کو اس سے بلاٹ کر دیا، مٹا دیا. یعنی تو یمحو ہے جو مٹا دینا، بلاٹ کر دینا. یمح اللہ تو اللہ مٹا دیتا ہے، ما یشاء جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے. اللہ کی مرضی پہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے اس کو مٹاتا ہے. ما یشاء ویثبت تو جو چیز کو بھی کنفرم کرنا ہے وہ کرتا ہے، وہ اس کی مرضی کے اوپر ہے. جسے اس کو مٹانا ہے وہ مٹا دیتا ہے. تو یہ اللہ کی مرضی پر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. لوگ جو ہیں اگر اس کے اوپر کوئی سوال کرے کہ ایسا کیوں ایسا کیوں، تو اللہ اس کا جواب تم کو نہیں دے گا. اللہ سے کوئی سوال کر نہیں سکتا پہلے تو، اور اوپر سے اللہ تم کو جواب دینے کے لیے نہیں بلکہ ہم کو اپنی حرکتوں کا جواب دینا پڑے گا اللہ کو.
تو اللہ جو ہے وہ مٹا دیتا ہے جو بھی وہ چاہتا ہے، اور جس چیز کو وہ چاہتا ہے اس کو رکھ دیتا ہے، کنفرم کر دیتا ہے۔ وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہی ہے، ام الکتاب۔ ام الکتاب یعنی کہ ام یعنی ماں، اور ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں۔ تو کتاب کی ماں کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے کہ مطلب ام القریٰ تو یعنی بستیوں کی ماں، جیسے وہ مکہ ہے، اور ایسے ام الکتاب تو لوح محفوظ میں اللہ کے پاس جو کتاب ہے اس میں سے یہ قرآن ہے، اور اس کا ایک حصہ ہے یہ۔ تو ام الکتاب جو ہے، مدر آف دا بک جو ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے نا۔ اللہ does blot out or confirm what he pleases. With him is the mother of the book. اس کی ایک نوٹ ہے 1864۔ ام الکتاب، مدر آف دا بک، یعنی تمام کتابوں کی جو ماں، دا اوریجنل فاؤنڈیشن آف آل ریویلیشن، جتنی بھی آسمانی کتابیں آ چکی ہے دنیا میں، وہ سب کی جو ماں ہے وہ ہے اللہ کے پاس لوح محفوظ میں۔ دا ایسنس آف Allah's will and law، یعنی اللہ کی مرضی، اللہ کی ول، اللہ کیا چاہتا ہے اس کا پورا نچوڑ، اور جو اللہ کی جو یعنی اللہ جو قانون بناتا ہے، جو شریعت، تو وہ اللہ کی جو شریعت ہے، جو اللہ چاہتا ہے کہ وہی چیز کرو جو اللہ چاہتا ہے، اور اسی کے اندر خیر ہے۔ تو جو قانون اللہ نے بنایا اس قانون کو توڑنا نہیں چاہیے، اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے۔ اللہ کا ول یعنی اللہ کی مرضی اور اللہ کا قانون کا پورا نچوڑ جو مدر آف دا بک میں ہے، اور ہر بار اس میں سے کوئی نہ کوئی حصہ بن کے جو بھی آتی گئی مطلب کتابیں، اسکرپچرز، اور سب سے لاسٹ آنے والی فائنل جو بک ہے وہ ہے قرآن۔ اور اس کے بارے میں یہ جو ام الکتاب کے بارے میں سورہ آل عمران جو ہے 3 نمبر کی جو سورہ ہے، اس کے اندر آیت نمبر 7 ہے، اور اس کی نوٹ 347 ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ ام الکتاب کے بارے میں۔